بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله قیل الہدایۃ الى آخرہ الدلالۃ الاولی اعم من الدلالۃ الثانیۃ بحسب التحقق مطلقا لا بحسب الصدق مطلقا وغیر مستلزمۃ للإیصال المستلزم للوصول والثانیۃ مستلزمۃ للإیصال المستلزم له فالمعنى الاول يشتمل المؤمن والکافر والمعنى الثانی یختص بالمؤمن والمراد بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا جلال میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مولا جلال علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تہذیب، اس کے اوپر لگا ہوا ہے شرح۔ ایک شرح تو معروف ہے نا، جو درسیات میں عام پڑھائی جاتی ہے، جسے شرح تہذیب کہتے ہیں، اور دوسری یہ مولا جلال ہے۔ تو متن یہ تھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا سوا الطریق، تو ہدانا ہدایت سے ہے، تو ہدایت پر بحث کی تھی مولا جلال رحمہ اللہ نے، اور ہدایت کے دو معنی انہوں نے کیے تھے۔ پہلا معنی یہ کیا تھا دلالت علی ما یوصل الی المطلوب، اس پر دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے، اور دوسرا معنی انہوں نے کیا تھا الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، وہ دلالت جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک۔ تو ان کو سادہ لفظوں میں ہم اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب کے رات و طریق سے تعبیر کرتے ہیں، اور الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب کو ہم ایصال الی المطلوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا پہلا معنی ہو گیا رات الطریق، اور دوسرا معنی کیا ہوگا؟ ایصال الی المطلوب۔ تو مولا جلال رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر ان دو معنوں کے درمیان فرق تعریف کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اب میر زاہد رحمہ اللہ ان دو معنوں کے درمیان فرق بتاتے ہیں، لیکن مفہوم اور تعریف کے اعتبار سے نہیں بتاتے، بلکہ مصداق کے اعتبار سے بتاتے ہیں۔ ان دو معنوں کے درمیان فرق بتائیں گے آپ کو، لیکن مصداق کے اعتبار سے۔ مصداق کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے دو قسم کا۔ ایک فرق مصداق کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ بے اعتبار صدق اور حمل کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو مصداق کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ بے اعتبار تحقق ہوتا ہے۔ تو صدق اور حمل کے اعتبار سے جو مصداق کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس کا ذرا پہلے صدق اور حمل کا معنی سمجھ لو کہ صدق اور حمل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صدق اور حمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جس کا معمول بنے دوسرا بھی اس کا معمول بنے، اور اگر ایک کسی کا معمول نہ بنے تو دوسرا بھی اس کا معمول نہ بنے۔ یہ ہوتا ہے مصداق بے اعتبار صدق اور حمل کے، اور تحقق کے اعتبار مصداق بے اعتبار تحقق کے یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جہاں پایا جائے دوسرا بھی وہاں پایا جائے، اور ایک جہاں نہ پایا جائے دوسرا بھی وہاں نہ پایا جائے۔ یہ بے اعتبار مصداق بے اعتبار تحقق کے ہوتا ہے فرق۔ تو یہاں مصداق میں کے اعتبار سے جو فرق یہ کریں گے معنوں میں، تو یہ بے اعتبار صدق اور حمل کے نہیں ہوگا، بلکہ بے اعتبار تحقق کے ہوگا۔ صدق اور حمل کے اعتبار سے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہدایت کے جو دونوں معنی ہیں، یہ دونوں معنی ہیں مصدری، اور مصدر پر حمل اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ دونوں معنی مترادف ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک معنی دوسرے معنی کا فرد ہو۔ تو نہ یہاں دونوں مترادف ہیں اور نہ ایک دوسرے کا فرد ہے، لہذا بے اعتبار صدق اور حمل کے یہاں فرق نہیں ہو سکتا۔ دوسری شک بے اعتبار تحقق کے فرق ہو سکتا ہے۔ تو بے اعتبار تحقق کے یہاں میر زاہد رحمہ اللہ فرق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلا فرق آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں الدلالۃ الاولی اعم من الدلالۃ الثانیہ بحسب تحقق مطلقاً لا بحسب صدق مطلقاً۔
پہلا فرق آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو دلالت کا پہلا معنی ہے کیا ارادۃ الطریق، وہ عام میں مطلق ہے، اور جو دوسرا معنی ہے یعنی ایصال الی المطلوب وہ اخص مطلقاً ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں معنوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں دوسرا معنی پایا جائے گا ایصال الی المطلوب والا، وہاں ارادۃ الطریق والا معنی بھی پایا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ارادۃ الطریق والا معنی پایا جائے وہاں ایصال الی المطلوب والا معنی بھی پایا جائے۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟ ہاں، یہ ان دونوں کے درمیان نسبت ہو گئی عموم خصوص مطلق کی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو تم نے عموم خصوص مطلق کی نسبت بنا دی، حالانکہ ان دونوں معنوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ پہلا معنی ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی اس چیز پر دلالت جو مطلوب تک پہنچائے۔ پہلے میں اس چیز پر دلالت ہے جو مطلوب تک پہنچائے، اور دوسرے معنی میں مطلوب پر دلالت ہے، تو یہ دونوں معنی تو آپس میں متباین ہیں۔ سمجھ آئی گئی یا نہیں؟ یہ دونوں آپس میں مباین ہیں، تو لہذا ان کے دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کی تم کس لحاظ سے کہتے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی ہی نسبت ہے۔ رہ گئی تمہاری یہ بات کہ دوسرے میں، پہلے میں الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب میں رستہ ہے، اور دوسرے میں مطلوب پر دلالت ہے، لہذا وہاں رستہ نہیں ہے، تو لہذا عموم خصوص مطلق کی نسبت متحقق نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں دوسرے معنی میں دلالت تو ہے نا، تو جہاں دلالت ہوتی ہے وہاں مدلول بھی ہوتا ہے، اور مدلول سے مراد وہی رستہ ہے، لہذا دوسرے معنی میں بھی رستہ پایا گیا، لہذا عموم خصوص مطلق کی نسبت متحقق ہو گئی۔ اب اس پر پھر ایک اعتراض ہوا کہ اللہ کے بندو تم نے کہا کہ جہاں دلالت ہو وہاں مدلول بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں مدلول سے مراد ہم یہ وہ رستہ ہی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جہاں دلالت ہو وہاں مدلول ہوتا ہے، لیکن مدلول سے مراد رستہ لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مدلول سے مراد مطلوب ہو، تو اگر مدلول سے مراد مطلوب ہو تو پھر دونوں کے درمیان تباین کی نسبت، یا کبھی مدلول سے مراد رستہ ہو اور کبھی مدلول سے مراد مطلوب ہو، تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت، عموم خصوص مطلق کی تو نہیں نہ بنتی۔ تو ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ دلالت کے صلے آتے ہیں دو، یا علی اس کا صلہ آتا ہے یا الی صلہ آتا ہے۔ دونوں صلوں کے اعتبار سے دونوں صورتوں کو آپ دیکھیں، اس کا جو بھی مدخول ہوگا وہ مطلوب بھی ہوگا اور مدلول بھی ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے رستے پر چلنا ضروری نہیں ہے، جب رستے پر چلنا ضروری نہیں ہے تو مطلوب تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے، اور دوسرے معنی میں رستے پر چلنا ضروری ہے، تو جب رستے پر چلنا ضروری ہے تو مطلوب تک پہنچنا بھی ضروری ہے، لہذا پہلا عام ہو گیا اور دوسرا خاص ہو گیا، تو عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی گئی۔ اس پر پھر اعتراض ہوا کہ اللہ کے بندو پہلے میں تم کہتے ہو کہ دونوں معنوں میں رستے ہیں، تو پہلے معنی میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ رستہ ہے، الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، تو ما سے مراد رستہ ہے۔ دوسرے جو معنی الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، اس میں تو رستے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تم کہاں سے کہتے ہو کہ دونوں معنوں میں رستوں کا لفظ ہے یا رستے پائے جاتے ہیں؟ دوسرے معنی میں تو رستے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رستے کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، نفس الامری طور پر ہونا ضروری ہے، لہذا دوسرے معنی میں نفس الامری طور پر رستہ پایا جاتا ہے۔ تو پھر اب اس پر اعتراض ہوا کہ تم نے کہہ دیا کہ گویا ہدایت بغیر رستے کے نہیں مل سکتی، ہدایت بغیر رستے کے نہیں مل سکتی، حالانکہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ رستے کے بغیر بھی ہدایت ملی ہے۔ تم نے اب تک جو ثابت کیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ رستے کے بغیر ہدایت نہیں نکل سکتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھو، وہ تو کسی رستے اور کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے ہدایت میں،
رستے سے مراد شریعت ہے، تو وہ تو بچپن سے مہدی ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب ان کو تو ہدایت بغیر رستے اور وسیلے کے مل گئی نا، تو پھر تو تمہارا معال کیا نکلا؟ تو ہم اس کے جواب میں صرف یہ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، انبیاء کرام رستے اور وسیلے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ انہیں اللہ نے ایک خاص چیز سے نوازا ہوتا ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے اللہ کی عنایت، اس کی وجہ سے وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رستے پر ہدایت ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟ تو یہاں تک ان دونوں معنوں میں ایک فرق ہو گیا۔ وغیر مستلزمۃ للإیصال المستلزم للوصول، یہاں سے دوسرا فرق بتاتے ہیں، دونوں معنوں میں تحقق کے اعتبار سے دوسرا فرق۔ لیکن اس دوسرے فرق کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تمہیداً سمجھے، ایک ہوتا ہے وصول اور ایک ہوتا ہے ایصال۔ وصول کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ سمجھ آ رہی ہے یاسر؟ وصول کا مطلب کیا ہے؟ پہنچنا، اور ایصال کا مطلب پہنچانا۔ ایصال، جہاں ایصال ہوگا وہاں وصول ہوگا، یعنی ایصال وصول کو مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں ایصال ہوگا وصول ہوگا، لیکن اس کا برعکس ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں وصول ہو وہاں ایصال بھی ہو۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے دیکھو تو وہاں وہ جو پہلا معنی ہے اس کو ایصال لازم نہیں ہے، ارادۃ الطریق کو ایصال لازم نہیں ہے، اور دوسرے معنی کو ایصال لازم ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کیا مطلب؟ جب پہلے معنی کو ایصال لازم نہیں ہے تو جب ایصال نہیں ہوگا تو وصول بھی نہیں ہوگا، تو جب وصول بھی نہیں ہوگا تو مطلوب تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں، تو لہذا دوسرے معنی کو ایصال لازم ہے، تو جہاں ایصال ہوگا وہاں وصول بھی ہوگا۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ذرا سمجھو، یہ فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا نا؟ اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم نے ہدایت کا جو دوسرا معنی لیا کہ اس کو ایصال لازم ہے، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے وہ کیا ہے؟ دلالت اور ایصال کا مجموعہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، یا فقط ایصال ہدایت کا دوسرا معنی ہے؟ دونوں شق تمہاری باطل ہیں۔ اگر تم شق اول اختیار کرتے ہو کہ دلالت اور ایصال کا مجموعہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، تو ہم تم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، دلالت اور ایصال کا مجموعہ ہوا ہدایت کا دوسرا معنی، تو اس کو ایصال لازم ہے۔ تو ایصال تو اس کی ایک جز ہے، دلالت اور ایصال کا مجموعہ جو دوسرا معنی ہوا تو ایصال اس کی کیا ہے؟ ایک جز ہے۔ تو جب اس کی ایصال جز ہوا تو ایصال اس کو لازم کیسے ہوگا؟ حالانکہ جس چیز کو لازم ہوتی ہے وہ چیز خارجی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لازم ملزوم سے منفک نہیں ہو سکتا، لیکن لازم ملزوم سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہاں تو تم نے ایصال کو جز بنا دیا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ صرف ایصال ہے تو پھر اس پر یہ اعتراض لازم آئے گا کہ پھر اس دوسرے معنی کو ایصال لازم کیسے ہوگا؟ ہدایت کا معنی ایصال بنا دیا، تو یہ تو خروج الشیء عن نفسہ ہی لازم آیا کہ ایصال اگر اس کو لازم ہو تو خروج الشیء عن نفسہ ہی لازم آیا، یہ تو باطل ہوتا ہے۔ لہذا دونوں شق یہ باطل ہو گئی۔ اس کا جواب ہم دیتے ہیں، ذرا جواب سے پہلے ایک تمہید سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے لزوم کا لغوی معنی، ایک ہوتا ہے لزوم کا اصطلاحی معنی۔ لزوم کا اصطلاحی معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ ملزوم سے منفک نہ ہو اور ملزوم سے خارج ہو۔ ویسے سمجھ آئے گا یا نہیں؟ خارج ہو لیکن اس سے منفک نہ ہو، اس کے اندر نہ داخل ہو لیکن اس سے منفک بھی نہ ہو، یہ ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے لغوی۔ لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ ملزوم سے منفک تو نہ ہو، باقی عام ہے، اس میں داخل ہو یا اس سے خارج ہو۔ ہم پہلی شک مراد لے لیتے ہیں ایصال اور دلالت کے مجموعے کو۔ پھر تم اعتراض کرو گے کہ ایصال کو اس کو لازم ہے تو لازم کیسے ہے؟ تو ہم کہتے ہو ایصال اس کو لازم ہے نا، تو یہ لازم کا معنی لغوی لیتے ہیں، اصطلاحی معنی نہیں لیتے۔ تو وہ اگرچہ ملزوم سے منفک تو نہیں ہوتا لیکن ملزوم کا جز بھی ہو سکتا ہے، ملزوم سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ملزوم کا جز ہے، لہذا تمہارا اعتراض ختم۔
اور ایصال فقط ہو دوسری شک مراد لے لو، تو دوسری شک میں بھی تم اگر یہ اعتراض کرو کہ پھر خروج شیء نفسی لازم آئے گا، تو ہم کہتے ہیں خروج شیء نفسی لازم نہیں آئے گا۔ ہم لزوم کا لازم کا جو معنی ہے معنی لغوی مراد لیتے ہیں کہ وہ ملزوم سے منفک تو نہیں ہوتا، لیکن عام ہے کہ چیز میں داخل ہو یا چیز سے خارج ہو، تو یہاں وہ چیز میں داخل ہے۔ سمجھ آئے گی کہ آپ کو؟ دوسرا جواب سمجھو کہ لازم کا اصطلاحی معنی ہی مراد لے لو، تو پھر پہلی شک اختیار کر لو کہ دلالت اور ایصال کا مجموعہ، ہم ہدایت کا دوسرا معنی لیتے ہیں۔ پھر اس پر اعتراض ہوا کہ اللہ کے بندو پھر تو ایصال تو لازم ہے اس کو، تو یہ اس سے خارج ہونا چاہیے، یہ اعتراض ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں ایک ہے ہدایت کے دوسرے معنی کا عنوان، اور ایک ہے ہدایت کے دوسرے معنی کا معنون۔ تو ایصال جس میں داخل ہے وہ اور ہے، اور جس سے خارج ہے وہ اور ہے۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟ عنوان میں ایصال داخل ہے، اور معنون کو ایصال لازم ہے، اس سے خارج ہے، لہذا تمہارا اعتراض ختم ہو گیا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ دونوں شکیں ہدایت کے دوسرے معنی میں مراد نہیں لیتے، بلکہ ہم ہدایت کا معنی یہ مراد لیتے ہیں الدلالت بشرط الایصال، چیز کی جو شرط ہوتی ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے، لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں تک دو فرق آ گئے ہدایت کے دونوں معنوں میں مصداق کے اعتبار سے بے اعتبار تحقق کو۔ اب تیسرا بتاتے ہیں، فالمعنى الاول يشتمل المؤمن والکافر والمعنى الثاني يختص بالمؤمن۔ تیسرا فرق آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں پہلا معنی اراد طریق ہے نا، جو یہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ کیسے؟ اراد طریق کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا، تو رستہ کافر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، مومن کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لہذا یہ دونوں کو شامل ہے۔ اور جو دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، تو وہ کافر کو ایصال الی المطلوب، مطلوب تک نہیں پہنچایا جاتا، مومن کو ایصال الی المطلوب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا معنی مومن کے ساتھ ہے۔ اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ذرا سمجھو ذرا، کہتا ہے یہ جو میر زاہد نے کہا نا والثانی یختص بالمومن، یہ تو بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن الاول یشتمل المومن والکافر یہ ہم نہیں مانتے، بلکہ میر زاہد کو کہنا چاہیے تھا الاول یشتمل الکافر، مومن کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے بندو، مومن کے بارے میں ابھی تم نے کہا کہ مطلوب تک پہنچایا جاتا ہے، تو جو بندہ مطلوب تک پہنچ جائے اس کو پھر راہ دکھانا، یہ تحصیل حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ جو بندہ مطلوب تک پہنچ چکا ہے اس کو آپ راستہ دکھا رہے ہیں، تو یہ تحصیل حاصل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ تحصیل حاصل تو باطل ہوتی ہے، لہٰذا کافر کو تو راستہ دکھایا جا سکتا ہے، مومن تو مطلوب تک پہنچ ہوا ہے، اس کو راستہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے میر زاہد کو کہنا چاہیے تھا المعنى الاول یشتمل الکافر فقط، بس۔ تو یہ میر زاہد نے کیا کہہ دیا؟ المعنى الاول یشتمل المؤمن والکافر۔ میر زاہد رحمہ اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندو تم نے یشتمل کا معنی ہی نہیں سمجھا، تب تم نے اعتراض کر دیا۔ یہ تو تم نے یوں سمجھا ہے کہ ہدایت سے پہلے ایک مومن ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، ہدایت سے پہلے ایک مومن ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، حالانکہ نہیں، ہدایت سے پہلے ایک مومن اور ایک کافر نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت سے کئیوں کو راستہ دکھایا جاتا ہے، جو راستے پر چل پڑتا ہے تو مطلوب تک پہنچ جاتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، اور کافر کو بھی راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ راستے پر نہیں چلتا تو مطلوب تک بھی نہیں پہنچتا، لہٰذا وہ کافر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہدایت پہلے ہے، مومن اور کافر بعد میں ہے۔ تمہارا اعتراض تب لازم آتا کہ مومن اور کافر ہدایت سے پہلے ہوتے، حالانکہ یہاں ہدایت پہلے ہے اور مومن اور کافر بعد میں مان رہے ہیں۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟ ہاں، تو اس کے جواب میں یہ انہوں نے فرمایا کہ استعمال کا یہ معنی ہے کہ مومن اور کافر ہدایت سے پہلے نہیں ہے، پہلے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رستہ دکھایا گیا، جو رستے پر چلا تو مطلوب تک پہنچ گیا، یعنی مسلمان بن گیا، اور رستہ دکھایا گیا تو جو رستے پر نہیں چلا وہ مطلوب تک نہیں پہنچا تو کافر ہی رہا۔ اسی لیے انہوں نے کہا فالمعنى الاول یشتمل المؤمن والکافر، پہلا جو معنی ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟